بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپک ایک بنیادی ضرورت بھی ہے اس کو سیکھنا یا اس کے بارے میں علم ہونا۔ وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے وہ کس حد تک ایک سیریس مسئلہ ہے، اور دوسرا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا مختلف قسم کی ڈونیشنز کے تحت جو کہ عوام سے چندہ لیا جاتا ہے، کیا اس بنا پر ان بڑے بڑے پروجیکٹس کہ جن کی قیمت 18 سے 20 بلین ڈالرز تک بتائی جاتی ہے، کیا وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ان امدادوں کے اوپر مکمل ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم نے اس رپورٹس کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے جو کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے شائع کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر سال تقریباً پاکستانی 21 بلین روپے کا جو پانی ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس جو سٹوریج فیسلٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ میسر نہیں ہیں۔ پاکستان تقریباً 13.7 ملین ایکڑ جو پانی ہے وہ سیو کر پاتا ہے، جبکہ ٹوٹل پانی جو ہے وہ 145 ملین ایکڑ فیٹ ہے، اور پانی یعنی کہ اتنا زیادہ پانی ضائع ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی زیادہ سٹوریج فیسلٹیز نہیں ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ڈیم اگر وہ بنے تو پاکستان کے اندر جو واٹر سٹوریج ہے وہ کافی حد تک انکریز ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا ڈیم کا نام ہے دیامیر بھاشا ڈیم، یہ دیامیر بھاشا اور محمدن ڈیم۔ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے یہ پاکستان کے ناردن پارٹ گلگت بلتستان کے اندر واقع ہوگا، اور اس کی سب سے پہلی جو انیگوریشن کی تھی وہ جنرل پرویز مشرف، پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جو کہ 1999 سے 2008 تک عہدے کے اوپر رہے، پہلے ملٹری ڈکٹیٹر اور بعد میں وہ پریزیڈنٹ بنے اور پھر چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی انہوں نے سنبھالا۔ تو انہوں نے دیامیر بھاشا اور محمدن ڈیم کی انیگوریشن کی گلگت بلتستان کے اوپر، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی انیگوریشن کی گئی جب پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آئی، تو اس وقت کے وزیر اعظم نے دوبارہ سے اس ڈیم کی انیگوریشن کی، لیکن ابھی تک یہ ڈیم جو ہے مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے زیادہ فنڈز نہیں ہیں۔ اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو اس ڈیم کے اندر تقریباً 4500 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے۔ انٹرنیشنل ریور پروٹیکشن آرگنائزیشن کے مطابق ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں آہستہ آہستہ بڑے بڑے ڈیم کو تعمیر کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کی انیشیل سٹے یعنی کہ کاسٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، یعنی کہ اندازہ ان کی قیمت کا اور لگایا جاتا ہے، لیکن مکمل ہوتے ہوتے یہ ڈیم بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی یہ ڈیم بنانا ایک بہت بڑی ہرڈل ہے، کیونکہ پاکستان نے کئی بار مختلف قسم کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا آغا خان فاؤنڈیشن، ان سے بھی رابطہ کیا کہ وہ دیامیر بھاشا ڈیم اور محمدن ڈیم کو تعمیر کرنے کے لیے پاکستان کو فنڈنگ کرے، لیکن ان انسٹیٹیوشنز نے بھی اپولوجائز کر لیا کہ وہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا یعنی کہ پاکستانی کنٹرولڈ کشمیر کے اندر ہے، گلگت بلتستان کے اندر، جبکہ انڈیا جو ہے وہ گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور کشمیر جو ہے وہ اسی کے اندر ہی آتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ تقریباً ٹوٹل کشمیر کا 33% ہے، انڈیا کے پاس 48% ہے، اور جو باقی کا 15% ہے وہ ایریا کشمیر کا چائنا کے پاس ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ ان مختلف قسم کے پروجیکٹس جیسے دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے پاکستان چائنا اکانومک کوریڈور کے تحت بھی پاکستان نے ان ڈیمز کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ آئیڈیا بھی کام نہ آ سکا، کیونکہ ان آئیڈیاز کے تحت جو چائنا ہے اس نے کافی زیادہ کچھ سٹرکٹ کنڈیشنز امپوز کی تھیں، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بھی وہاں پر سی پیک کے ذریعے بھی مکمل نہ کیا جا سکا۔ پھر اگلا ڈیم آتا ہے محمدن ڈیم، محمدن ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ یہ ڈیم جو ہے یہ سوات ریور کے اوپر بنایا جائے گا، اور
یہ محمدن ایجنسی جو کہ ٹرائبل ریجن کے اندر آتی ہے، جو کہ موجودہ اب KPK کا حصہ ہے۔ ایک انفارمیشن کے مطابق واپڈا نے اس جو سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی کہ اس ڈیم کی جو تعمیر ہے وہ 2012 میں شروع ہونی تھی اور اس کو 2016 کے اندر مکمل ہو جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے 2018 تک اس کا صرف ایک حصہ ہی مکمل کیا جا سکا۔ اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو یہ تقریباً 800 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرے گا اور تقریباً 1.2 ملین ایکڑ آف واٹر، یعنی کہ تقریباً 12 لاکھ ملین ایکڑ واٹر جو ہے وہ اس کو سٹور کرے گا۔ اب اگلا سوال ہمارا آتا ہے کہ کیا مختلف قسم کی ڈونیشنز کی بنیاد کے اوپر پاکستان اپنے ڈیمز کو بنا سکتا ہے؟ 2018 کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس چودھری ثاقب نثار اور پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ریلیف فنڈ، یعنی کہ ڈیم ریلیف فنڈ انہوں نے بنایا تھا اور عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ڈیم کے اندر فنڈنگ کریں تاکہ آنے والے وقتوں سے نمٹا جا سکے اور ڈیم جو ہیں وہ بنائے جا سکیں۔ یہ سکیم بالکل ویسے ہی تھی جس طرح کہ نواز شریف نے 1990 کی دہائی کے اندر ایک سکیم متعارف کروائی تھی کہ قرضہ اتارو ملک سنوارو، یعنی کہ ڈیبٹ ریلیف سکیم اس کو کہا جاتا تھا، جو نواز شریف نے شروع کی تھی۔ دنیا میں کہیں پر بھی جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے ڈیمز وغیرہ کے یا دوسرے ریل پروجیکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی لوگوں کی ڈونیشنز کی بنیاد کے اوپر مکمل نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ تبھی مکمل ہو سکتے ہیں جب مختلف قسم کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے ہیلپ لی جائے، ان سے لون لیا جائے اور ان پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے۔ ڈیامیر بھاشا جیسے جو بڑے بڑے ڈیم کہ جن کی لاگت جو ہے 18 سے 20 بلین امریکی ڈالر جو لگائی جاتی ہے، کیا پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں وہ اتنی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگر پاکستان کے اندر آج ہر آدمی اور ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ 30,000 روپیہ اس فنڈ کے اندر جمع کروائے تو تب جا کر کچھ بات بن سکتی ہے، لیکن 30,000 روپیہ تو پاکستان کے اندر ایک ایوریج سیلری بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ بننے والے 2 بڑے بڑے ڈیم وہ بھی دونوں اس پروجیکٹ کے تحت مکمل نہیں کیے گئے تھے کہ وہ ڈونیشن کے اوپر بنائے جائیں، بلکہ وہ بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی ہیلپ لے کر ہی بنائے گئے تھے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے یہ جو فنڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سے بمشکل صرف ڈیم کی ٹوٹل کاسٹ کا 5% ہی جمع ہو سکے گا، اس سے زیادہ جمع نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اگر سپریم کورٹ چاہتی تو وہ مختلف قسم کے بانڈ کو ایشو کر کے جو ہے مطلب اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ہیلپ لے کر ایک باقاعدہ پلاننگ کرتے اور پیسے جو ہے وہ جمع کرتے اور اس طرح قیمت جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا لوگوں سے یا پبلک سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ ڈونیٹ کرے ان ڈیمز کے مکمل ہونے کے لیے، تو یہ ایک ایموشنل ڈیسیژن ہوگا، نہ کہ ایک انالیٹیکل ڈیسیژن۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہے، جہاں جو پاکستان کے اندر پانی کا لاس ہو رہا ہے وہ کتنا ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 150 ڈیم ہیں جن کی ہائٹ جو ہے وہ 15 میٹر ہے، اور پاکستان کے 2 بڑے ڈیم جن میں تربیلا اور منگلا ڈیم ہیں، یہ پاکستان کے سب سے پرانے ڈیموں میں شمار ہوتے ہیں، جو کہ تربیلا 1974 کے اندر یہ کمپلیٹ ہوا اور 1976 کے اندر اس کی ورکنگ ہوئی، اور منگلا جو ہے وہ 1967 کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی کہ ارسا کے مطابق تربیلا ڈیم جو ہے وہ بالکل ڈیڈ لیول کے اوپر آ چکا ہے، یعنی کہ اس کی جو حد ہے، یعنی تقریباً ایک ڈیم کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک 50 سال کے مطابق تقریباً بتائی جاتی ہے۔ 50 سال کے بعد جو ہے اس کے اندر مٹی جو ہے وہ بھر جاتی ہے اور وہ ڈیم جو ہے وہ ڈیم کے کہلانے کے قابل نہیں رہتا، یعنی کہ وہ اب فنکشننگ اس کی نہیں رہتی۔ لہٰذا تربیلا ڈیم جو ہے اس کو کافی وقت بیت چکا ہے، تو اس کا ڈیڈ لیول جو ہے وہ آ چکا ہے، لیکن منگلا ڈیم جو ہے اس کے پاس ابھی کیپیسٹی ہے کہ وہ 8 لاکھ ایکڑ فیٹ جو پانی ہے اس کے اندر ابھی بھی سٹور ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر موجودہ وقت میں ابھی سٹور ہے۔ اس کے علاوہ IMF اور یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام یا دوسری ایجنسیز کے مطابق ہر سال پاکستان کے اندر جو پانی ہے وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور ان کی رپورٹ کے مطابق
تیزی سے پانی جو ہے وہ پاکستان میں گھٹ رہا ہے، اور 2040 تک پاکستان جو ہے وہ لیسٹ واٹر رچ کنٹریز میں شامل ہو جائے گا اپنے ریجن کے اندر، یعنی کہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر پاکستان لیسٹ رچ واٹر کنٹریز میں اس کا شمار ہوگا۔ پاکستان کو موجودہ دور میں جو رینک آتا ہے پانی کو کنزیوم کرنے کے حوالے سے، وہ چوتھے نمبر پر آتا ہے، اور تقریباً اب پانی کے ہمارے پاس 2 ہی میجر سورسز ہیں، اور ان 2 میجر سورسز میں پاکستان صرف 30 دنوں کے لیے پانی جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے، جبکہ اس کی نسبت انڈیا جو ہے، انڈیا یا مصر جیسے ممالک وہ 60 یا 90 دن رسپیکٹیولی پانی کو اپنا سٹور کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس واٹر ریزروز نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو پانی کم عرصے کے لیے سٹور ہوتا ہے، اور دوسرا ہر سال 21 بلین روپے کا جو پانی ہے وہ ہمارا سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ باقی جو ریزنز بتائی جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو میجر کازز ہیں پانی کے ریسورسز کے کم ہونے کی وجہ سے، وہ ایک بڑی وجہ ہے کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج سے مراد یہ ہے کہ جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارشوں کا نہ ہونا، اور جب بارشوں کی ضرورت نہ ہو اس وقت بارشوں کا ہونا، یا گرمی اور سردی میں رد و بدل ہونا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بارش کی کمی، لیک آف رین فال، یا گروئنگ ریپڈلی پاپولیشن، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ کافی تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ واٹر کنزرویشن جو ہے وہ ہمارے پاس کافی زیادہ پور ہے، اور آخری وجہ ہے کہ ارسپانسبل یوز آف واٹر اکراس دی کنٹری، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک رسپانسبل سٹیزنز کی طرح پاکستانی جو ہے وہ پانی کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ارسپانسبل بیہیویئر رکھا جاتا ہے، اور لارج اماؤنٹ میں پانی جو ہے وہ ویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جاگ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کیونکہ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خشک ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا۔ تو ہمیں اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے پانی کو سٹور کرنا پڑے گا، کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے 1967 اور 1976 میں پانی کو سٹور کرنے کے ذخائر بنائے، اور آج ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔